ساتواں سبق ہے، ساتواں الف لام کے بغیر درسن سابعن، درسن سابعن، سین الف بے عین سابعن، الف لام کے ساتھ دونوں پر الف لام آئے گا، الدرس السابع، ترجمہ ہے ساتواں سبق۔ گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ بعض لفظ جب کسی اسم پر آتے ہیں وہ خود اسم ہوتے ہیں لیکن حرف کہلاتے ہیں، اور جب کسی اسم پر آتے ہیں تو اس کے اعراب پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اعراب سے مراد زبر زیر پیش، اور کسی لفظ کا اعراب جو اس کا آخری حرف کے اوپر جو زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو ہم اعراب گنتے ہیں، کیونکہ تبدیلی پورے لفظ میں نہیں آتی ہے بلکہ آخری حرف پہ آتی ہے، آخری حرف پہ جو اعراب رہتا ہے اسی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو آپ کو بتایا گا کہ ایسے اسم ایسے جو دوسرے اسم پہ اثر کرتے ہیں اس کو ہم بجائے اسم کے حرف بولتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ ایسے زیر دینے والے حرف جارہ کہلاتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کے پیش کو زیر سے تبدیل کرتے ہیں، ایک پیش کو ایک زیر سے، اور اگر دو پیش ہوں تو دو زیر سے تبدیل کریں گے۔ سر دس ہم ایسے الفاظ دیکھ رہے ہیں جو الف لام رکھنے کی وجہ سے ان کا آخری جو حرف تھا جس پہ دو پیش تھے وہ ایک پیش میں تبدیل ہو گئے۔ بیتن سے البیتو ہو گیا، فرسن سے الفرس ہو، میدان سے المیدان ہو گیا، جمل سے الجمل ہو گیا، مدرستن سے المدرست ہو گیا۔ اب اس کے اوپر حروف جارہ زیر دینے والے لفظ سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ یہ زیر دینے والے لفظ جارہ کہلاتے ہیں۔ جاریرن یعنی جر دینے والا، جر کے معنی زیر، را کا را میں ادغام کر کے جارہ پڑھتے ہیں، جارہ زیر دینے والے۔ حروف سب عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں اس لیے جارہ بولیں گے۔ تو یہ حروف جارہ جتنے ہیں جو آخری حرف کی جو بھی صورت رہے گی، ایک پیش ہے تو ایک زیر میں تبدیل کریں گے، دو پیش ہیں تو دو زیر میں تبدیل کریں گے۔ مثلا بیتن کے اوپر اگر آپ زیر دینے والا لفظ فی لائیں گے تو فی بیتن ہو جائیں گے، البیتوں پہ فی لائیں گے تو فی البیتی ہو جائے گا، ایک پیش اس کا ایک زیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دو پیش والے لفظ جو فرسن اگر اس کے پارا لائیں گے تو علی فرسن ہو جائے گا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی ایک یا کسی گھوڑے پر یا کسی گھوڑے پر، علی فرسن، فی بیت یعنی کسی ایک گھر میں یا کسی گھر میں یا کسی ایک گھر میں، یہ ہو جائیں گے۔ فی البیتی ہو تو خاص گھر میں، علی الفرسن خاص گھوڑے پر، جس کی طرح آپ کا اشارہ ہے، جس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ حروف جارہ جس لفظ کو زیر دیتے ہیں اس کو مجرور بولتے ہیں، اور یہ پورے مرکب کو جار مجرور بولیں گے۔ جیسا علی الفرسی میں علی حرف جارہ ہے اور فرس جو ہے زیر دے رہا ہے اس لیے مجرور ہے۔ اب علی الفرسی کا پورا مرکب جار مجرور ہوگا، فی البیتی کا پورا مرکب جار مجرور ہوگا۔ یہ تو گزشتہ سبق تھا جس کا ہم نے آموختے کے حیثیت سے اعادہ کیا۔ اب آپ کا ساتواں سبق درس سابعون یا الدرس السابع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جار مجرور کے مرکب پر
جملہ بناتے ہوئے اگر ایسا جملہ بنایا جائے جس میں کچھ پوچھ رہے ہوں آپ مخاطب سے، اپنے مخاطب سے کوئی دریافت کر رہے ہوں، تو ایسے جملے کو جملہ استفہامیہ بولتے ہیں۔ استفہام کے معنی پوچھنا، سوال کرنا، دریافت کرنا، معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ فہم کے معنی عقل، فراست۔ استفہام کے معنی عقل حاصل کرنا یا شعور حاصل کرنا یا اطلاع حاصل کرنا، کسی بارے میں کسی کے مطلع ہونا، اس لیے اس کو استفہام بولتے ہیں۔ وہ حروف سے مراد آپ کو معلوم ہے، جب بھی ہم حروف بولیں گے عامل کی حیثیت سے جو لفظ عمل کرتا ہے، جب اس کو ہم حرف بولتے ہیں تو اس سے مراد حرف نہیں ہوتا ہے کہ لفظ ہوتا ہے۔ وہ حروف جو اپنے آنے والے لفظ کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں رکھتے۔ اب آپ کو بتایا گیا کہ اثر رکھنے والے حروف میں آپ کو حروف جارہ دکھائے گا۔ اب اس کا ایسے حروف دکھا رہے ہیں جو اپنے بعد آنے والے لفظ پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں رکھتے، اس کا جو اعراب ہے اس کو نہیں بدلتے۔ اس کے اعراب سے مراد اس کے آخری حرف کے اوپر جو پیش ہے یا جو بھی ہے اس کو بدلتے نہیں، کسی قسم کا ان کا اس پہ کوئی اثر نہیں۔ ایسے حروف آپ کو بتا رہے ہیں، اور جو سوال کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور سوال بنانے کے لیے ان کو پہلے جملے میں سب سے پہلے مقام پر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر جملے کو دیکھا جائے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الف لام لگانے کے بعد جملے میں جو بھی لفظ آئے گا وہ پہلے مقدم ہو جاتا، مبتدا ہو جاتا۔ جی، الولد لڑکا، آئینہ کہاں ہے؟ اردو ترجمہ جو ہوگا ایسی رہیں گا، الولد آئینہ، لڑکا کہاں ہے؟ لیکن عربی میں ہم تقدیم کر دیں گے کس چیز کی؟ آئینہ کی۔ آئین الولد، الولد کے پیش کو آئینہ نے دھکا نہیں دیا، الولد کا پیش قائم رہا۔ الولد کے آخری حرف کا جو پیش ہے وہی اس کا اعراب کیا لگا، وہ قائم رہا۔ این الولد، لڑکا کہاں ہے؟ اردو میں ہمیشہ الٹا معاملہ چلتا ہے، کہاں ہے لڑکا نہیں بولتے، بلکہ ہم کیا بولتے ہیں؟ لڑکا کہاں ہے؟ این الولد، لڑکا کہاں ہے؟ اور اس کا جواب بھی مبتدا سے شروع ہوگا، الولدو سے۔ الولدو، اب جار مجرور ایک مرکب کے حیثیت سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ الولدو مبتدا، علی الکرسی جار مجرور اس کی خبر، یہاں پر خبر جار مجرور ہو گئی ہے۔ علی ایک حرف ہے جی جو حرف جارہ ہے، الکرسی مجرور ہے جو زیر لی ہے۔ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ کس کا جواب ہے یہ؟ این الولد کا جواب۔ این الولد کے جملے پر سوالیہ علامت بھی لگائی گئی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، سوالیہ علامت، اور جواب میں کوئی سوالیہ علامت نہیں ہے کیونکہ وہ جواب ہے، سوال کے اوپر سوالیہ علامت لگا دی، کوشچن مارک لگا دیے این الولد پر۔ اسی طریقے سے این الکرسیو، کرسی کہاں ہے؟ کرسی کا آخری پیج بھی تبدیل نہیں ہوا، آئینہ کے عمل کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، آئینہ کوئی عمل نہیں کرتا اس کے اوپر، اس لیے چاہے آئینہ کہیں آئے اپنے بعد کے آنے والے لفظ پر عمل نہیں کرے گا، اس کے اعراب کو نہیں بدلے گا، اور پورا مرکب جار مجرور ہو گیا۔ لیکن آئینہ اور الولد یہ بھی ایک مرکب ہے، لیکن آئینہ کا کوئی اثر الولد کے پیش پر نہیں ہوا، آئینہ کا کوئی اثر الکرسی کے پیش پر نہیں ہوا۔ این الولد، لڑکا کہاں ہے؟ جواب مبتدا سے الف لام کے ساتھ، الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے؟
الکرسی، یعنی جملے میں مبتدا کو معرفہ ہونا پڑتا ہے. اگر وہ معرفہ نہیں ہے، ایسا لفظ ہے جو عام ہے، جو نکرہ ہے، تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگا کے، لام تعریف لگا کے معرفہ بنانا پڑا. کرسی تھا، کوئی ایک کرسی، الف لام لگایا آپ نے اس کو معرفہ بنانے کے لیے، اب کیا ہوگا؟ وہ الکرسی ہوگا. دو پیش میں سے ایک پیش نکل گیا. الکرسی یعنی خاص کرسی، یا وہ کرسی آپ کے جو ذہن میں ہے، یا وہ کرسی جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے. اسی طریقے سے آگے کے جملے، این القلم، قلم کہاں؟ اینا نے قلم کے پیش کو تبدیل نہیں کیا، جوں کا توں رہا. القلم فی الجبی، جملے میں القلم ابتدا میں مبتدا واقع ہوا ہے، اس لیے القلم الف لام کے ساتھ. فی الجبی جار مجرور کا مرکب جیب میں ہے. جار مجرور ابھی آپ دیکھیں، حرف جر اور وہ جو زیر لینے والا لفظ ہے مجرور، دونوں کے مرکب کو جار مجرور. القلم فی الجیبی، قلم جیب میں ہے. اردو میں جیب کو زیر ہے، عربی میں جیب کو زبر ہے، جیب. جیب نہیں بولتے نا، جیب بولتے. این القلم، القلم فی الجیبی. اسی طریقے سے یہ آئینہ جو تھا سوال کرنے کے لیے لایا گیا، ایسے ہی دوسرا لفظ کیفا، کیفیت معلوم کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. آئینہ کس چیز کو دریافت کیا؟ کہاں؟ مقام کو دریافت کیا. کیا کیا آئینہ؟ مقام کو دریافت کیا ہے. اب کیفیت کو دریافت کرنے والی چیز کیفا ہے. کیفا میں کس طرح، کیفن ولد، وہی کرے، وہ بھی کیفا بھی کوئی عمل نہیں کرے گا، الولد کے آخری پیش کو قائم رکھے گا. جو بھی اسم کیفا کے بعد آئے گا اس کا جو بھی اعراب رہے گا اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. کیفا کہنے کیسا، اور کیف الولد لڑکا کیسا ہے. جواب میں کیا ہے؟ الولد طیب، لڑکا اچھا ہے. الولد مبتدا، طیب اس کی خبر. این السمک، سمک بولتے ہیں مچھلی کو. این السمک، مچھلی کہاں ہے. بس آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کیفا اور اینا اپنے بعد آنے والے اسم میں اس کے آخری حرف کے اوپر جو بھی اعراب ہے کوئی تبدیلی نہیں کرتے. اور حروف جارہ آخری حرف کا جو بھی اعراب ہے اس کو زیر سے تبدیل کر دیتے. دو پیش ہیں تو دو زیر، ایک پیش ہے تو ایک زیر کر دیتے. این السمک، مچھلی کہاں ہے. السمک فی الماء، مچھلی. اب دیکھیں سمکن فی الماء نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے. سمکن فی الماء بولتے کہ ساتھی کوئی ایک مچھلی ہو جائے گی، جس مچھلی کا ذکر ہے وہ باقی نہیں رہے گی. اس لیے مبتدا بنانا ضروری ہے، اس کو الف لام لگا کے، لام تعریف لگا کے اس کے اندر وصف پیدا کرنا. السمک یعنی جس مچھلی کا ذکر کیا جا رہا ہے. السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے. این الزہر، پھول کہاں ہے. الزہر علی الشجر، پھول درخت پر ہے. کیف الزہر، پھول کیسا ہے. الزہر کیونکہ ایک پھول کا ذکر ہو رہا ہے، کیسا ہے. الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے. اب اسئلہ ہیں، اب آپ کو بتا دیا گیا تھا. سوال کی جمع ہے اسئلۃ، کس وزن پہ ہیں؟ افعیلۃ کے وزن پہ ہیں. سوال کی جمع ہے اسئلۃ، کس وزن پہ ہیں؟ افعیلۃ کے وزن پہ ہیں. سوال اسئلۃ. مکان، چار حرفی لفظ کی جمع افعیلۃ کے وزن پر عام طور پہ آتی ہے. مکان، امکنۃ. فؤاد کے معنی دل، فؤاد کی جمع افئدۃ، کئی دل. اسئلۃ سوالات. کیف انت، تو کیسا. جواب دیں. انتا بول کے میں پوچھوں گا تو آپ نے کیا بولیں گے؟ انا بولیں گے. آپ بھی جواب میں انتا کیسا بولیں گے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیسے ہیں تو آپ جواب میں کہیں میں ٹھیک ہوں، نہ کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کیسے ہیں. آپ ٹھیک ہیں سبھی. کیف انت،
تو کیسا ہے؟ انا طیب، این انت، تو کہاں ہے؟ اس صفی، جماعت میں نہیں تو این القلم، قلم کہاں ہے؟ القلم، القلم سے جملہ شروع ہونا، القلم، این الاستاذ، استاد کہاں ہے؟ الاستاذ فرش ہے، الفرش، این الکرسی، اچھا استاد کرسی پہ ہے، این الاستاذ، الاستاذ علی الکرسی، این الکرسی، الکرسی علی الارض، کیف الاستاذ، جیدن نہیں بول سکتے ہیں، طیبن بول سکتے ہیں، من علی الکرسی، کرسی پر کون ہے؟ الاستاذ، جار مجرور کا مرکب دیا من، من کہنے کون بتایا تھا آپ کہ من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان کے اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوال جو بناتا اس کو، اور ماں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جانور اور بے جان چیزوں کے لیے، ماں ہاذا مطلب یہ کیا ہے، من ہاذا مطلب یہ کون ہے، کون ظاہر ہے، کون کا لفظ بتا رہا ہے کہ انسان کے بارے میں دریافت کر رہا ہے، ماں کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ کیا تو بے جان چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا جانور کے لیے پوچھ رہا ہے؟ گدھے کو کون نہیں بولیں گے، گدھے کو بتا کہ آپ یہ کون ہے نہیں بول سکتے، کیا بولیں گے؟ یہ کیا ہے بولیں گے نہیں، انسان کو بتائیں گے تو کون بولیں گے، کیا نہیں بولیں گے، یہ کیا اگر ہم کون ہے، تو کون کا لفظ خود انسان کے من کا لفظ، اور ماں کا لفظ جانور اور بے جان چیز کے لیے، من علی الکرسی، کرسی پر کون ہے؟ الاستاذ علی الکرسی، ماں فی الماء، السمک، سمکن نہیں، الف لام لگانا، جملہ بنانا ہے، مبتدا بنانا ہے، مبتدا بنانے کے لیے الف لام لگانا، سمکن کے معنی کوئی ایک مچھلی کے ہیں، نکرہ ہے، اس میں عام ہے، اس کو خال بنانے کے لیے الف لام یعنی لام تعریف لگا کے اس کو معرفہ بناتے ہیں، السمکو مچھلی، ما فی الماء السمکو، ما علی الشجر الزہر، من محمد، المحمد نہیں بولیں گے، کیوں؟ خود محمد اس میں خاص ہے، کسی اس کو لام تعریف لگا کے اس کو خاص بنانا ہے نہیں، وہ خود اپنی ذات میں خاص ہے، اس لیے من محمد، محمد رسول، هل محمد رسول، محمد رسول۔ اب ترجمہ، آدمی گھوڑے پر ہے، پہلے آدمی کا ٹکڑا، اس کو آپ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا تھا یہ بتائیے، الف لام لگائیے، الرجل ہوگا، اب جار مجرور جائیے، گھوڑے پر ہے، بندر، بندر درخت پر ہے، گھوڑا نہیں، الفرس، الف لام لگائیں، جملہ ہے، کوئی آئے گھوڑا ہوتا فرس ہوتا، گھوڑا ہوتا الفرس، گھوڑا گھر میں ہے، اونٹ بولیے عرب میں ہے، مچھلی پانی میں ہے، استاد الاستاذ کرسی پر ہے، لڑکا زمین پر ہے، کیا کون، کیا یہ گھر ہے؟ ہاں یہ وہ نہیں ہو گیا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ بھی ہے استفہام ہے، کیا یہ گھر ہے؟ الہذا، اہذا بھی بول سکتے ہیں، الہذا نہیں یہ مسجد ہے، ہذا مسجد یہ مسجد ہے، گھر نہیں، پانی کیسا ہے؟ او کیفل، جواب دیجیے، پانی اچھا ہے، پانی وضو کے لیے ہے، کیا وہ پھول ہے؟ حل ذالکا، ہاذا نہیں ہے، حل ذالکا ظاہر، ہاں وہ پھول ہے، ظاہر، نام ذالکا ظاہر، خبر آ گئی، وہ خوبصورت ہے، ذالکا جمیل،
خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ کس کو ہوتے ہیں؟ دو پیش والے، دو زبر والے، دو زیر والے. اس میں عام. اور خبر کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے. قرآن عربی میں، قرآن عربی میں ہے. جی اسلام کیا ہے؟ ماں، یہ بھی درست ہے. الاسلام و ماں مطلب مل اسلام. اسلام کیا ہے؟ کتاب کے سبق کے لحاظ سے ماں. اسلام ایک دین ہے. دین کیسا ہے؟ کیفت بھی نون کو پیش کیفت دین. دین آسان ہے. مکہ کہاں ہے؟ اینا مکہ تو المکہ تو نہیں. محمد پہلے اسلام لایا نہیں لائے. مکہ بھی ہے کہ خاص شہر کا نام ہے، اس لیے سعودی الاسلام نہیں آتی. اور دو پیج بھی نہیں ہے، مکہ تو بھی نہیں ہے. وہ مکہ تو مکہ کہاں ہے؟ اینا مکہ عرب میں ہے. نہیں علی نہیں آنا نام ہے. اس میں خاص موجود ہے الحامد و قائم. حامد کھڑا ہوا ہے. حامد قائم محمد رسول. مکہ تو عربی. آپ کا 7واں سبق ہو گیا. اس سبق کو ذرا خاص طور پہ گھر میں لیا اس کے لیے، کیونکہ اس سلسلے میں آپ کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بعض باتیں بتائی گئی آپ کو، اور ان کو آپ یاد رکھیں. اس لیے کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آموزہ تو مختصر طریقے پہ ہوتا ہے. صرف گزشتہ سبق کا ہوتا ہے. جتنے اسباق گزرے ہوئے ہیں ان سب کا نہیں ہوتا جی، بلکہ ایکسپیکٹڈ یہ رہتا ہے. اس بات کا آپ سے ہم وہ رکھتے ہیں، امکان رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں آپ سے کہ آپ تمام اسباق کی ریڈنگ کر کے آ رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کے ان کا مطالعہ کر کے آ رہے ہوں. اور صرف ایک سبق کا گزشتہ کا عام وقت ہم دہراتے. اس واسطے آپ جتنے سبق 7 سبق ہو گئے ہیں، 7واں سبق کو آغاز سے ہمیشہ پڑھتے جائیں. اور اگر آپ تکلف محسوس کریں تو کم از کم 3 سبق پہلے دیکھ جائیے، تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. آہستہ 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 اسباق کی تعداد بڑھتی جائے گی اور اسباق کا مواد بھی بڑھتا جائے گا. جیسا جیسا بلک بڑھتا جائے گا یاد رکھنا مشکل ہوتا جائے گا. اور ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، تعلق بھی آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے. ابھی آپ کو کئی تعلقات بتایا، وہ تعلقات سے بھی قائم رکھنا، ذہن میں یاد رکھنا اور دہرانا. سوال کرنا دہرانا، سوال کرنا دہرانا، سوال کرنا دہرانا. اینا مکہ تو پھر من محمد محمد. یہ دو، ایک اس میں خاص انسان کا سرکار کا ہے یا کسی کا بھی نہ ہو، اور مکہ ایک شہر کا نام ہے خاص. یہ دو ہو گئے. اور جیسا من اور ماں دونوں میں فرق ہے، اس کو بھی دہرانا، کیونکہ یہ چیزیں بعد میں آپ کو کام آتی. جب آپ بہت لائق اور فائق ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو ہر چیز پریشان کن دکھنے لگتی ہے. العلم حجاب اکبر. علم سب سے بڑا حجاب بن جاتا. یہ ہے نہیں معلوم، وہ نہیں پتہ نہیں کیا ہے. تو اس واسطے خوب ریوائز کرتے رہنا تو علم تازہ رہتا. آپ کو چھوٹے چھوٹے سبق اس وقت مشعل معلوم ہوتا. مشعل نہیں ہے لوگ کیا ہے؟ مشعل مفعل، اس میں اعلیٰ شعلہ دینے کا اعلیٰ مشعل.